میں ڈاکٹر بھگوان داس پٹھئی، چائلڈ اسپیشلسٹ، وائس پریزیڈنٹ مائنارٹی ونگ سکھر لاڑکانہ ریجن پاکستان تحریک انصاف اور چیف پیٹرن خدمت انسان سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سندھ۔ میں نے 1997 میں جب زمین خریدی اور اس پہ کوئی کیس نہیں تھا تو میں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے گلشن لطیف اسکیم بنا رہا تھا۔ تو مجھے کہا کہ آپ کی نہ نقشہ پاس ہوگا نہ آپ کو ہم الاؤ کریں گے جب تک اس زمین کو جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو آپ سکنی نہیں کروائیں گے۔ 2007 میں میری اسی زمین پہ قبضے ہوئے اور میں نے سول سوٹ بھی داخل کیا۔ سول سوٹ کے داخل ہونے کے باوجود میری زمین پہ گھر بننا شروع ہو گئے اور اسی ایگریکلچر لینڈ پہ گھر بنتے رہے۔ جب 20 کے قریب بن گئے تو میں نے سارے ڈپارٹمنٹس کو بتایا، ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ اور اس کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر لاڑکانہ، کمشنر لاڑکانہ، سب کو بتایا کہ بغیر سکنی کیے میری ایگریکلچر زمین پہ نہ صرف گھر بن رہے ہیں پر اس پہ پیٹرول پمپ بن گیا، اس پہ آئس فیکٹری لگ گئی، اس پہ شاپس بن رہے ہیں۔ تو اب کیوں نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کو سکنی کراؤ، کیونکہ وہ قبضہ کھو رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ میں نے کورٹ کو بھی بتایا اور 2017 میں نے کورٹ کو بتایا، 17-18 میں، کہ میرے زمین پہ 20 سے زیادہ گھر بن گئے۔ میں نے اتنے سارے ڈاکیومنٹس دے دیے، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں نے بھی مجھے کہہ دیا کہ ہم ایسے لینڈ مافیا والے لوگ سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کے لیے، اور گھر بنتے رہے۔ اور 2018 میں جب سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور جو میری قبضے میں لی گئی زمین کو مختار کار کو قبضے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اسی گھر پہ 68 گھر بن چکے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ مالک کے لیے ایگریکلچر لینڈ پہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے، لیکن لینڈ مافیا کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ بھی کہا گیا مختار کار کو کہ یہ جو گھر بنے ہیں اس کی یہ رینٹ کورٹ میں جمع کرائے۔ کچھ عرصے تک تو انہوں نے کورٹ میں جمع کرائی، لیکن اس کے بعد اس نے وہ رینٹ لینا بھی بند کر دیا۔ اور مجھے عجیب سی بات لگی کہ کورٹ نے بھی ہمیں 2019 کو 1 جون 2019 کو بتایا، کیونکہ آپ نے جو درخواست دی ہے اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا مانیٹری لاس ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو ہم کوئی اسٹے نہیں دے رہے، کیونکہ انہوں نے خود لکھ کے دیا کہ when loss if any is measurable in terms of money, then general rules is that no injection can be granted۔ اور یہ آرڈر 1 جون 2019 کو ملا۔ تو اب اس بھی پہ جب پراپرٹی مختار کار کے کنٹرول میں ہے، اس کے باوجود بھی
سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی وہاں پہ ایک اور گھر بن گیا. کس کو ہم کہیں کہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن کرانا اتنا مشکل سا دور ہے. اور مجھے امید ہے کہ عمران خان کی حکومت میں یہ امپلیمنٹیشن بہتر ہوگی اور لوگوں کے قبضے ختم ہوں گے، کیونکہ جو قبضے کی تکلیف سندھ میں ہے شاید وہ کسی اور علاقے میں نہیں ہے.